अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको उम्रा करने का तरीक़ा सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एहराम बांधना होगा। और एहराम आप कहाँ से बांध रहे हैं? अगर जैसे कि हम लोग दुबई से जा रहे थे तो दुबई एयरपोर्ट में ही हम लोगों ने एहराम बांधा और हम लोगों ने नियत कर लिया। लेकिन अगर कोई और किसी का मीक़ात है, मसलन हम लोग अगर मस्जिद आयशा गए, मस्जिद आयशा से जाकर एहराम बांधा, तो फिर मस्जिद आयशा से एहराम बांध कर नियत करेंगे। पहले एहराम बांधने का तरीका सीखते हैं। इस वीडियो को मैंने बाद में बनाकर इसमें शामिल किया हूँ। सबसे पहले चादर के दोनों किनारों को एक कर लें। फिर चादर को अपनी बाईं तरफ से बिल्कुल कस कर धीरे धीरे दाईं तरफ लाएं। फिर दाएं तरफ से चादर को बाईं तरफ ले आएं और मजबूती के साथ फिर उसे यूं फोल्ड करें। कमर तक इसे फोल्ड करते हुए ले जाएं। बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। और फिर आप पाँव फैला कर देखें कि चलने में दुश्वारी ना हो। फिर आपके पास जो भी बेल्ट हो आप उस बेल्ट को बांधें। मेरे पास ये बेल्ट है और एक वाइट भी है, तो मैंने ये काले वाले को बांधा है। उसके बाद चादर के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे यूं ऐसे ओढ़ लें, लेकिन तवाफ़ के वक्त इस्तिबा यानी दाएं कंधे को ऐसे ज़ाहिर करके बांधेंगे। फिर जब तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इसे यूं ओढ़ कर 2 रकत नफल पढ़ें। अब नियत करके तलबिया पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब हम मक्का शहर में दाखिल हो रहे हैं और क्लॉक टावर के सामने मेन गेट है, वहाँ से शुरू करें। सबसे पहले ये एंट्री गेट है जो बिल्कुल क्लॉक टावर के सामने है, वहाँ से हम एंट्री करेंगे और नज़रों को नीचे रखते हुए अंदर दाखिल होंगे। हालांकि हमें नज़र इसलिए नीचे रखना है ताकि जब हम खाना काबा पर हमारी पहली नज़र पड़ेगी तो रिवायत में आता है कि जो भी दुआ उस वक्त मांगा जाए वो कबूल की होती है। लिहाजा हमें मांगना है कि ज़िंदगी भर में जो भी दुआ मांगूँ वो दुआ कबूल हो, ये दुआ मांगी जाए। तो इस तरह हम नीचे उतरेंगे और धीरे धीरे मताफ़ के एरिए में जहाँ तवाफ़ होता वहाँ पहुँचेंगे। और जब खाना काबा के बिल्कुल करीब आ जाएंगे और नज़र आने लगेगा तो धीरे धीरे हम अपना सर उठाएंगे। तो ये जो मैं आपको बतला रहा हूँ, मेरा सर नीचे है और मोबाइल से ये वीडियो बन रहा है, तो ये धीरे धीरे बिल्कुल मताफ़ के एरिए में आ रहे हैं। तो देखिए अब बिल्कुल करीब आ गए हैं। अब हम अपना सर उठाएंगे और सर उठाकर ठहर कर सबसे पहले यही दुआ करेंगे कि पूरी ज़िंदगी भर जो दुआ मांगूँ या अल्लाह कबूल फरमा। और उसके बाद उस वक्त इतना रोना आता है कि अल्लाह के सामने क्या जवाब दूँ। और फिर आपको ये हरी लाइट दिख रही होगी, ये बिल्कुल हजर अस्वद के सामने है। हजर अस्वद खाना काबा में नस्ब है और ये उसके बिल्कुल अपोज़िट में हरी लाइट है। जब हरी लाइट के पास हम पहुँचेंगे तो वहाँ से तवाफ़ शुरू होगा। और तवाफ़ से पहले हमें इज़्तिबा करना है, यानी कंधे को बाहर निकाल कर चादर को बाएं कंधे पर डाल देना है और हजर अस्वद के पास बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे और तवाफ़ शुरू कर देंगे। इस तरह हम पूरी वीडियो तो आपको नहीं बना कर दिखा सकते क्योंकि ये पूरा अमल जो है तकरीबन 2-2.5 घंटे 3 घंटे का है, तो उसे हम मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये तवाफ़ जो है जारी है और तवाफ़ के अंदर ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहना है। कौन सी दुआ पढ़नी है, क्या पढ़ना है, ऐसा कुछ ख़ास मनक़ूल नहीं है। जिनको जो याद हो वो पढ़े। मसलन पहला कलिमा हो, दूसरा कलमा हो और ख़ुसूसन तीसरा कलिमे की विर्द करनी चाहिए। उमूमन उलमा यही फरमाते हैं। तो जिनको जो याद हो वो पढ़ें। इसी तरह दुरूद पाक का भी विर्द करें और धीरे धीरे अपने भाइयों को तकलीफ़ दिए बगैर हमें ये करना है। और पहले 3 तवाफ़ में हमें रमल करना है, यानी अकड़ कर चलना है। चूँकि कुफ़ार मक्का ने सहाबाए किराम का मजाक उड़ाया था, तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि अकड़ कर चलो ताकि उन्हें पता चले कि हम कमज़ोर नहीं हैं। फिर जब वो चले गए तो 3 तवाफ़ के बाद फिर हमें
جھک کر چلنا ہے اور دوسروں کو تکلیف دیے بغیر اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر چلنا ہے۔ جب آپ یہ جس باب سے آپ داخل ہوئے، جس دروازے سے، وہاں پہنچیں گے تو اس کے بالکل سامنے رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی کی طرف بھی ہاتھ اٹھا کر استلام کریں گے اور پھر دعا مانگیں گے حجر اسود تک، جو گرین لائٹ ہے وہاں تک ہم دعا مانگتے ہوئے جائیں گے تو یہ ہمارا ایک چکر مکمل ہوگا۔ اس طرح ہمیں 7 طواف مکمل کرنا ہے، اور 7 طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، جو کہ واجب ہے۔ یہ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھا جاتا ہے۔ تو مقام ابراہیم یہ گولڈن کلر کا ہمیں نظر آئے گا، ابھی میں آپ کو دکھلاؤں گا۔ تو اس کے سامنے کا مطلب اس رخ میں آپ جتنی بھی دوری ہو یا جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں پر آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ تو مقام ابراہیم کے سامنے، بالکل سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ مقام ابراہیم کے سامنے کے ایریے میں کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت۔ تو مقام ابراہیم جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، گولڈن کلر کا ہوگا اور وہ گول ہوگا، بالکل راؤنڈ شیپ میں، اور گنبد نما دکھے گا آپ کو۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی مقام ابراہیم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی یعنی نماز کی جگہ بناؤ۔ یعنی طواف پورا کرنے کے بعد یہ جو مقام ابراہیم ہے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جو رونا معافی تلافی کرنے کے بعد ہمیں سعی کی طرف جانا ہے، یعنی الی المسعی یعنی ٹو مسع۔ ہمیں سعی کی جگہ کی طرف جانے سے پہلے بائیں طرف دائیں طرف ہر جگہ آپ کو زمزم رکھا ہوا ملے گا، تو زمزم کا پانی ہم پئیں گے۔ یہاں لکھا ہوا غیر مبرد یعنی ناٹ کولڈ، ٹھنڈا بھی ہے اور ٹھنڈا نہیں بھی ہے، 2 طرح کے الگ الگ پانی ہے۔ جس کو ناٹ کولڈ پینا ہے وہ غیر مبرد عربی میں کہا جاتا ہے، وہ پیے، اور جسے ٹھنڈا پینا ہے اس کا بھی انتظام ہے۔ پھر زمزم پینے کے بعد ہم سعی کے لیے مسعی کی طرف جائیں گے، یعنی صفا اور مروہ جو پہاڑی ہے، اس کے بارے میں بھی ہسٹری ہے کہ حضرت ہاجرہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے جو صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی کے طرف جو چکر لگا رہی تھی، اللہ نے اسے اس حج اور عمرے کا رکن بنا دیا ہے۔ تو یہ صفا پہاڑی ہے جو کہ آج ماربل سے پورا ڈھک دیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی کمرہ بن گیا ہے، محل جیسا لگتا ہے۔ تو جب ہم صفا پہاڑی کے پاس پہنچیں گے تو حجر اسود کی طرف رخ کر کے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے استلام کریں گے اور اپنا سعی شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دعا مانگ کر شروع کرتے ہیں، اور صفا پہاڑی سے ہم مروہ کی طرف دھیرے دھیرے روانہ ہوں گے۔ یاد رکھنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ورنہ سارا عمل بیکار ہے۔ یہ صفا پہاڑی کا بھی دیدار کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ صفا پہاڑی سے دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھیں گے اور مروہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پہاڑ ہے، کیونکہ ابھی جو ہے پورا کا پورا ماربل بچھا دیا گیا ہے، اور لیکن ڈھلان ہے۔ اگر اس ڈھلان کو ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر پہاڑ تھا، اور سب کو گھیر دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر میں آپ کا اوپر بھی صحیح کرنے کی جگہ ہے۔ تو دھیرے دھیرے اب ہم مروہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ دعا مانگنے کے بعد یہ مروہ کی طرف ہم روانہ ہو گئے۔ اب دھیرے دیکھ رہے ہیں کتنی بھیڑ ہے، تو اس بھیڑ میں ہم لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ہم سعی شروع کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو گرین لائٹ دکھ رہی ہے، تو گرین لائٹ کے پاس پہنچنے کے بعد تھوڑا ہمیں دوڑ لگانا ہے ہلکی رفتار میں، تو دوسرے کو تکلیف پہنچائے بغیر، اور پھر ہم مروہ پہاڑی پر پہنچے۔ مروہ پہاڑی تو پورا کا پورا ڈھک دیا گیا ہے، تھوڑا سا حصہ باقی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ تھوڑا سا حصہ یہ جو ہے آپ کو لگ رہا ہوگا پلین، حالانکہ یہ پلین نہیں ہے، یہ پورا ماربل جو ہے نیچے سے اوپر تک ڈھلان نما ڈھک دیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ مروہ کی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی کا نام مروہ ہے۔ جب یہاں پہنچیں گے تو ایک سعی اور دوسرا چکر ہمارا مروہ سے صفا کی طرف دیکھ رہے ہیں، ٹو صفا یعنی الی الصفا۔ پھر ہم جب صفا کی جانب جائیں گے تو پھر بیچ میں گرین لائٹ ملے گی، تو گرین لائٹ سے پہلے ہمیں نارمل چلنا ہے، اور جب گرین لائٹ کے پاس پہنچیں گے تو وہاں پر بھی ہلکا دوڑ کر چلنا ہے،
اگر ممکن ہو، اور اگر ممکن نہ ہو تو یہاں پر پیدل چل سکتے ہیں، عورتوں کو پیدل ہی چلنا ہے، دوڑنا نہیں ہے، اور ممکن ہو تو وہ بھی دوڑ سکیں، لیکن خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے سارے لوگ دوڑ رہے ہیں اور ہم بھی یہاں سے دوڑنا شروع کریں گے، تو یہ طریقہ ہے جو آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ گرین لائٹ ختم ہونے کے بعد پھر ہم نارمل طریقے سے چلیں گے، اس طرح صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا 4 چکر، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 6 چکر، پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ پھر مروہ کے مکمل ہونے کے بعد دیکھیں ایگزٹ گیٹ ہے جہاں سے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ پھر جب ہم 7 چکر مکمل کر لیے، دعا مانگتے ہوئے باہر نکلے، تو سمجھیے کہ ہمارا عمرہ مکمل ہو چکا۔ اب صرف ایک چیز باقی ہے، وہ ہے حلق یا قصر، یعنی کہ ہمیں حلق کرنا ہے، یعنی سر منڈوانا ہے، یا پھر مشین سے 1 نمبر مکمل بال کے اوپر مشین پھرا دینا ہے، جو بالکل منڈوانے کے مشابہ ہو جاتا ہے، تو یہ مکمل کرنا ہے۔ اب ہم جو ہے ابھی مروہ سے نکل کر پھر اسی گیٹ کی طرف آ رہے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا۔ یہ باہر سے یہ راستہ ہے، یہ نکالا باہر سے، یہ راستہ جو ہے وہیں پر جا کر نکلے گا جہاں سے ہم داخل ہوئے تھے، تو اس میں داخل ہونے کی جو جگہ ہے اس کے بائیں طرف ہی نکلنے کی جگہ ہے۔ لیجئے الحمدللہ اب ہمارا عمرہ مکمل ہوا، اور انٹری گیٹ کے بغل سے ہی ہم ایگزٹ ہوں گے، باہر نکلیں گے، اور یہاں پر حجام رہتے ہیں، وہ بلاتے ہیں، 5 ریال لیتے ہیں سر مونڈنے کے لیے، تو وہ آپ کو لے جائیں گے، آپ سر وہاں جا کر منڈوا سکتے ہیں یا قصر کروا سکتے ہیں، یعنی مشین پھروا سکتے ہیں۔ تو جو بھی ہو، جب تک آپ سر نہیں منڈوائیں گے تب تک آپ احرام سے باہر نہیں نکل سکتے، تو احرام سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو سر منڈوانا ضروری ہے۔ سر منڈوانے کے بعد ہی آپ احرام سے باہر نکلے، ورنہ احرام پہننے کے بعد جو چیزیں ممنوع ہیں آپ کے لیے، تو اب بھی وہ ممنوع ہے جب تک آپ سر نہ منڈوا لیں۔ اور عورتوں کے لیے صرف ہلکا سا بال کے نیچے کے حصے کو کاٹنا ہوتا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ، جزاک اللہ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔